السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی مانور علی فکشن ناول سے۔ دن کا اجالا چارسو پھیل رہا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا راحت بخشتی تھی۔ اس نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ رات سے ذہن بہت بوجھل تھا، مگر وہ اپنا دھیان بٹاتی کھڑکی سے پڑے ہٹ گئی۔ آج ویسی وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ آج اس کا ریاضی کا امتحان تھا۔ وہ ساری سوچوں سے سر جھٹکتی اسکول جانے کے لیے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ سیدہ تالیہ حیدر، سید ہاؤس کی اکلوتی بیٹی۔ سید ہاؤس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی، وہ 120 گز کا ایک سادہ سا اور نیا گھر تھا، مگر اس گھر کی لڑکی کے خیالات بہت پرانے تھے اور یہ بات اس گھر کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔ سید ہاؤس میں کل 5 مکی رہتے تھے۔ ایک گھر کے سربراہ سید حیدر علی شاہ، جو ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا۔ ان کی زوجہ اسوا حیدر، جو ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی تالیہ حیدر، جو کلاس 9 کی طالبہ ہے اور ایک ہونہار طالب علم ہے۔ اس سے 3 سال چھوٹا سید نوفل حیدر، جو کلاس 7 کا طالب علم ہے اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے۔ تیسرا بیٹا سید مومن حیدر، جو کلاس 4 کا طالب علم ہے۔ سید ہاؤس کے سربراہ سید حیدر علی شاہ ایک مہربان اور ہمدرد انسان ہے اور اپنے خاندان کی کرتا دھرتا بھی ہر معاملات پر ان کی نظر رہتی ہے۔ وہ ایک اچھے بیٹے بھی ہیں۔ ان کی والدہ سید مہار جبین خاتون اور والد سید ارشاد علی شاہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ 3 گھر چھوڑ کے رہتے ہیں۔ ان کے ٹوٹل 9 بچے ہیں، 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے شادی شدہ ہیں اور ان کی اولادیں سب ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، سوائے 2 بیٹوں کی۔ بقول سیدہ تالیہ حیدر، دادی کا گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگتا ہے، تبھی باہر جانے سے گھبراتی۔ وہ ایک امن پسند لڑکی ہے جو لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتی ہے۔ پچھلی رات کا پس منظر بھی کچھ یوں ہی تھا کہ بڑی پھپھو کل سے رکنے آئی ہوئی تھی اور اسی خوشی میں حیدر شاہ نے اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کی تھی۔ اسے دعوت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب رات کے 4 بجنے کے بعد بھی وہ لوگ گئے نہیں تو اس کا موڈ خراب ہو گیا، کیونکہ کل اس کا ریاضی کا امتحان تھا اور اتنے شور میں وہ بالکل پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ جب صبح اسکول جانے کے لیے اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ وہ میز پر پہنچی تو حیدر شاہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ اسفا بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ نوفل اور مومن کا آج گیپ تھا، جس کی وجہ سے وہ مزے سے سو رہے تھے۔ وہ بابا کو سلام کرتی ستائش کترنے لگی۔ اسفا بیگم نے جب اسے یوں ہی بیٹھا دیکھا تو اسے ٹوک دیا اور دودھ کا گلاس اس کے آگے کیا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا، اتنے میں وین کا ہارن سنائی دیا اور جلدی جلدی ان دونوں کو پیار کرتے باہر بھاگی۔ ایک بج چکا تھا۔ وہ جب اسکول سے باہر نکلی تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا، کیونکہ اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا اور اب وہ خاصی ریلیکس تھی۔ گھر آگے اس نے چینج کیا اور کھانے کا شور مچا دیا۔ اسفا بیگم اس کی آواز سنتے کچن سے باہر آئی تو دیکھا وہ فریش ہو چکی ہے۔ بیٹا تالیہ، پلاؤ دم پہ ہے، آپ کے بابا آ جائیں تو میں نکالتی ہوں۔ کیوں امی، بابا کہاں گئے ہیں؟ بیٹا آپ کی دادی نے بلایا تھا۔ اسفا بیگم کی بات سن کر وہ سخت بیزار ہوئی، کیونکہ جانتی تھی کہ نئی فرمائشوں کی لسٹ انہیں دے دی گئی ہوگی۔ اسے بڑبڑاتے دیکھ تو اسفا بیگم مسکرا دی، جانتی تھی وہ ان سب سے نالا ان کی حساس بیٹی ہے۔ تبھی اسے پیار کرتے بولی، اچھا چلو چاول ہو گئے ہوں گے، میں لاتی ہوں۔ 2 منٹ بعد اس کے سامنے بھاپ اڑاتا پلاؤ تھا۔ اس کی بھوک چمک گئی تھی تو وہ سب جھٹکتی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تنگ دل تھی، بس اس سے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کے گھر ولادت ہو یا کسی کے بچے کا ایڈمیشن ہو یا کسی کا نیا کاروبار شروع کرنا ہو، کسی کے سسرال کا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ کسی کو قربانی یا دعوت بھی کرنی ہو تو اس کے بابا کا سب منہ دیکھتے تھے۔ اس سے لگتا تھا اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہر وقت کی ہڑبونگ اور مسئلوں نے اسے تنہائی پسند بنا دیا۔ وہ ان مطلبی رشتوں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا اس کے اندر کیسی بغاوت پل رہی ہے۔ وہ اندر ہی اندر کرتی نہ رہتی، مگر اسے نہیں پتا تھا آگے زندگی کیا موڑنے والی ہے۔ دوسرے دن اس کا آخری پرچہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے سارے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے۔ اگلے دن وہ جب پرچہ دے کر اسکول سے باہر نکلی تو چوکیدار نے بتایا آپ کوئی لینے آیا ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ شروع سے وین میں آتی جاتی تھی۔ جب ہی اس نے گاڑی کے پاس بڑی پھپھو کے بیٹے کو کھڑے دیکھا وہ سخت خوف کا شکار ہوئی، کیونکہ اسے اپنا یہ کزن کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ وہ اس کا پھوپھی ذات سالار شاہ تھا۔ اس نے تالیہ کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا تو وہ اسی طرف چلی آئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں؟
हाँ यार, तुम घर चलो, नानू की तबीयत बिगड़ गई थी। मामू ने तुम्हें लेने भेजा है। दादू की तबीयत का सुनकर वो भी परेशान हो गई और तेज़ी से गाड़ी में बैठ गई। साला ने इसे परेशान देखा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि जानता था वो बहुत हसास तबीयत की बालिका है। तभी इसे मुतमईन करने के लिए बोलने लगा, तुम परेशान मत हो तालिया, वो अब काफ़ी बेहतर है। और हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। तालिया ने सवालिया नज़रों से इसे तरफ देखा तो वो लंबी सांस लेके बोलना शुरू हुआ, देखो तालिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। तुम अभी छोटी हो, पढ़ रही हो, ये सब जानता हूँ, मगर मैं फिर भी अभी को भेजूंगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? तालिया बिल्कुल सुनसी से जाने सुने जा रही थी, और जब बोली तो इसके लहजे पे बहुत तल रही थी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया सालार भाई? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सालार ने एक नज़र से देखा और गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तालिया, तुम्हें पता है जब तुम छोटी सी थी तो सब कज़न के साथ खेलते, तुम्हारी अक्सर सबसे लड़ाई हो जाती थी। मैं सबकी मुखालफत लेकर तुम्हारे साथ हो जाता था। पता है क्यों? इसे होर से सुनती तालिया ने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा रूठना, सबसे अलग थलग होना और दुखी होना तकलीफ देता था। तालिया, मैं जानता हूँ तुम जॉइंट फैमिली सिस्टम से उगताई हुई हो। सच बताऊँ तो मैं खुद भी ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मगर मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा। यार, तुम चिड़ी हो, बागी हो, मगर तुम बहुत मासूम भी हो। और ये दुनिया बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहता तुम अपनी अपनी ज़िद में कोई नुकसान उठाओ। तुम्हारे और भी रिश्ते आए हुए हैं जिस पे बड़े गौर कर रहे हैं। तभी ये सब तुमसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी राय बहुत अहमियत रखती है। मेरे लिए तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं सबको मना लूँगा। मैं चाहता हूँ तुम वक्त पे सही फैसला कर लो, क्योंकि अगर वक्त पे सही फैसले ना किए चाहे तो वक्त खुद फैसले करता है, और वक्त के फैसले बहुत बेरहम होते हैं। तालिया ने तालिया ने लंबी सांस लेकर अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया, क्योंकि वो जानती थी सालार शाह गलत नहीं कह रहा। बचपन से गैर महसूस तरीके से वो उसकी साइड लेता था, इसे मनाता था, और ये बात भी जानती थी कि वो कभी कभी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया करती थी। इसे अपनी इस कमी का एतराफ़ था। सभी इसने सालार शाह से बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब खामोशी तवील हो गई तो सालार शाह ने इसे पुकारा, तानिया, हम कुछ कहा आपने? हुँ? कुछ कहा आपने? वो अपने ख़्याल से चौंकी। कहा तो बहुत कुछ है बेटी, तुमने जवाब नहीं दिया तो वो अलग बात है। शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम्हें तो फ़ौजी पसंद है। पर तुम फ़िक्र मत करो, मैंने फ़ौज में अप्लाई किया था। मेरी सिलेक्शन भी हो गई है, बस 2-4 दिन में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तालिया ने खुशगवार हैरत से इसे नौजवान को देखा। गंदमी रंगत, खड़ी नाक, भूरी आँखें, लंबा कद, काले से असल की बात, जो हमेशा वो बहुत तरतीब से बनाए रखता था। वो ख़ासा खूबरू है, ये आज तालिया को मालूम हुआ। अगर वो इसका पुपीज़ाद ना होता तो वो रक्श करती। खुद पे कि ऐसा शाह से चाहता है, मगर बदकिस्मती से वो भी इसी ख़ानदान से वाबस्ता था जिसे वो खुद डाला थी। मैं अपनी सोचों में मगन थी जब सालार ने इसके आगे चुटकी बजाई। इसे सवालिया नज़रों से देखा तो सालार भी साता हंस दिया और इसके सर पे चपत लगा के बोला, तब बस सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं हूं ना, घर आ गया है, जाओ अब दादू से मिल लो। वो याद कर रही थी तुम्हें। वो इस बात पे सर हिलाती घर के अंदर चलेगी। दादू के पास गई तो वो आंखें मूंदे लेती थी। वो आहिस्ता से इनके पहलू में बैठ गई और इनके पाँव दबाने लगी। दादी ने चौंक के आंखों पर से हाथ हटाया और इसे सामने देख के खुश हो गई। अरे मेरी लाडली पोती कैसे आ गई आज हमारे पास? वो सख्त शर्मिंदा हुई, क्योंकि बाकी सबकी दावत में वो दादू से भी ज़्यादा नहीं मिल पाई थी। तभी बोली, दादू सालार भाई लेने आए थे, आपकी तबीयत का पता चला तो सीधी यही आ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी बेटा? अब तो आप मेहमान है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। ये बुढ़ापा भी एक बीमारी है। दादू की बात सुनकर तालियां चढ़ गई। कोई नहीं दादू, किससे कहा आप बूढ़ी है ना? इसने लाड से इनकी गोद में सर रखा। आपको पता है आप पप्पू की बड़ी बहन लगती है। दादू इसकी बात में मुस्कुराने पर कुछ सोच के बोली, थालिया मेरा बच्चा, मैं एक बात कहूँ? जी दादू, कहे नहीं, हुक्म दे। नहीं बेटा, जवान औलाद को हुक्म कैसा, बस तुमसे दरख्वास्त है। तुम्हारी माँ जब तुम्हारे लिए आई रिश्तों के मुतालिक तुमसे राय ले तो तुम सलार शाह को चुनना, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा कज़न है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक नेक फितरत लड़का है और इस सबसे बड़ी बात तुमसे मोहब्बत करता है। इनकी इस बात पर तालिया ने बेसाख्ता इन्हें देखा तो वो इसकी हैरत पे मुस्कुरा दी। बेटा, अपनी पसंद की खबर सालार ने सबसे पहले मुझे ही करी थी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? भला तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तो सीधा निकाह के हक में थी। लेकिन सालार ने रोक दिया कि वो पहले तुमसे खुद बात करेगा। तालिया खामोश रही।
तालिया खामोश रही और चाचू के आने पे इन्हें सलाम करके अपने घर आ गई, मगर वो घर आके भी बेचैन रही। सालार की बातें, इसके अंदाज, वो चाह के भी झटक नहीं पा रही थी, और वो आर्मी में सिर्फ इसकी ख्वाहिश की खातिर जा रहा है, ये बात इससे मसरूर भी कर रही थी। वो झुंझुला गई, आखिर में क्यों सलार को सोच रही हूँ, नहीं हम कभी एक नहीं हो सकते। दिल की आवाज़ को दबा के वो सोने लग गई। 3 दिन गुजर गए, ना सलार से सामना हुआ, ना वो दादों के घर फिर गई। चौथे दिन वो इसके सामने था। वो आया तो आसफा बेगम ने मशीन लगाई हुई थी। सलार को अंदर अंदर आते देख वो खुश हो गई थी। वो भी दिल से चाहती थी सालार जैसा सुलझा हुआ लड़का इनका दामाद हो, पर यह बात इनकी ज़िद्दी बेटी को समझ नहीं आती। सालार बेटा खैरियत, आज तुम रास्ता कैसे भूल गए? कुछ छीप गया? क्योंकि वो वाकई मामू के घर बहुत कम आता था। असल में मुमानी मेरी फ़ौज की ट्रेनिंग है, कल से आज रात चला जाऊँगा। अरे तुमने बताया नहीं कब अप्लाई किया? खैर से जाओ मेरे बच्चे, मुझे यकीन है तुम हम सबका नाम रोशन करोगे। मुमानी की दुआओं पर वो भी मुस्करा दिया। मुमानी बाकी सब कहाँ है? बेटा तालिया अपने कमरे में है, तुम्हारे मामू और बच्चे मस्जिद गए हैं। वो अस्बात में सर हिलाता बोला, मुमानी क्या मैं तालिया से मिल सकता हूँ? इसने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ हाँ बेटा जाओ मिल लो। वो जब इसके कमरे में आया तो वो अलमारी में कुछ ढूंढने में मगन थी। सलार ने खनकारा तो वो चौंक के पलटी और इसे देख के साथ हो गई। सलार धीरे धीरे चलता इसके सामने आया, इसे देखता रहा बिना पल के झपके। तुम्हें खबर ही नहीं है, ऐ नादान लड़की, तुम मेरा कैसा असासा हो, मेरा सुकून हो तुम्हारे दिल से। मेरे दिल में कितनी रौनकें हैं, तुम्हारा रूठना कैसी बेचैनी है, तुम्हारा मान जाना कैसी तस्कीन है, तुमसे दूर जाना कैसी क़यामत है, तुम्हारा ये चेहरा आंखों में जज्ब करना कैसी नेमत है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करना मेरी अवलीन तरजीह है। काश तुम ये बात समझ जाओ। वो सलार की नज़रों से घबरा के बोली, आप यहाँ? वो तालिया की आवाज़ में अपने ख्याल से बाहर आया। तालिया मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना, मुझे तुम्हारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। दुआ करना, मैं ज़रूर लिखूँ। मेरा इंतज़ार करना तालिया, बताओ मेरा इंतज़ार करूँगी ना? वो तालिया वो कुछ सुनकर कब रही थी इसके पास, तो बस एक जुमला गर्दिश कर रहा था कि तालिया मैं जा रहा हूँ। तालिया तो बस यकटेक से देख रही थी। इसके जाने का सुन के ना जाने क्यों दिल में सन्नाटा सा उतर गया था। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर अगर बोली तो सिर्फ इतना, अपना ख्याल रखना। सलार शाह जल्द आना। सलार ने बेताबी से पूछा, तुम इंतज़ार करोगी ना मेरा? इसने धीरे से इस बात में सर हिलाया। क्यूरिक्स का जादू चल गया था, मोहब्बत के एक लम्हे ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिन यूं ही बेकैफ से गुजर रहे थे। आज सलार शाह को ट्रेनिंग पे गए 1 हफ्ता हो गया था। तालिया को लगता वो अपने साथ इसके सारे गिले शिकवे भी ले गया। न वो अब किसी से उलझती, न बात बात पे आपस से बाहर होती थी। वो बस चुप हो गई थी और लाशौरी तौर पर सलार शाह की वापसी की मुंतज़िर थी। इसकी खामोशी और बेचैनी और किसी ने महसूस की हो या ना हो, लेकिन आरफा बेगम माँ थी, वो सब समझ रही थी, मगर इसे खुद फैसला करने का हक देना चाहती थी। इसी रात वो जब चाय देने हैदर शाह को आई, उन्होंने हाथ पकड़ के इन्हें रोक लिया। बैठो आरफा बेगम, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बैठ गई। जी बोले, क्या बात है? देखो आरफा, तुम जानती हो हमारे ख़ानदान में जल्दी शादी का रिवाज है। हमारी तालिया ने मैट्रिक कर लिया है, चंद दिन में कॉलेज भी जाने लगेगी। मैं चाहता हूँ हम तालिया की बात पक्की करके छोड़ दें, शादी इसके इंटर मुकम्मल होने के बाद कर देंगे। तुम्हारी क्या राय है? जी जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? हाँ रिश्ता तो है, मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए बात की है, और अम्मा की खाला साथ शमीम खाला, वो तुम जानती हो ना? अरे वो हैदराबाद वाली, हाँ वही, वो भी अपने नवासे के रिश्ते के लिए आना चाह रही है। और बतूल ने भी सालार शाह के लिए पैगाम दिया है, अम्मा ने बताया मुझे। अच्छा फिर कौन सा रिश्ता ठीक लग रहा है आपको? देखो रिश्ते तो तीनों अच्छे हैं, और सच कहूँ तो सालार शाह मेरा भांजा है, मुझे इससे बढ़कर कोई अजीज़ नहीं। मगर क्या है तब? मगर आरफा, सालार ने फ़ौज को चुना है, तुम जानती हो फ़ौज की ड्यूटी कैसी होती है। हमारी एक ही बेटी है, हमें सोच समझ के इसके लिए फ़ैसला करना होगा, तभी मैं अब सालार के हक़ में नहीं हूँ। इससे तो बार बार पता नहीं कितने अरसे के लिए वहाँ जाना हुआ करेगा। हमारी बेटी की ज़िंदगी तो इंतज़ार में कट जाएगी। आपको नहीं लगता है, अगर हमें अपनी बेटी की राय लेनी चाहिए? हाँ कहती तो तुम ठीक हो। एक काम करो, तुम तालिया से बात कर लो, मगर सालार के रिश्ते के अलावा बकिया तो रिश्तों के लिए। किचन से गुजरती तालिया ने इनका हुर्फ सुना था, इसे अपना दिल पाताल में गुजरता महसूस हुआ था। अभी तो मोहब्बत का इदराक हुआ था, अभी तो मोहब्बत की कोपल दिल में खिली थी, अभी तो बाहर आई थी, अभी तो इज़हार हुआ था, और इतनी जल्द ख़ज़ा का मौसम आ गया। इसकी आंखों में नमी फैलने लगी। वो बेदिली से अपनी बनाई चाय मेज़ पे पटक के सर हाथों में थाम कर बैठ गई। इसे बाबा से सिर्फ यही की उम्मीद नहीं थी, इसे सलार से भी शिकवा था। वो जब अनजान थी तो अनजान ही रहने देता, अब जब वो इसके ख्वाब देखने लगी थी तो वो खुद इसे इन सब के बीच तनहा कर गया था। वो आंखें मूंदे लेटी थी। जब आरफा बेगम दस्तक देकर अंदर आई, इसकी रोई रोई सी आंखें देखकर इन्हें एहसास हुआ कि इनकी बेटी मोहब्बत की वादी में कदम रख चुकी है, ये जाने बिना कि इसके पाँव इन धारदार रास्तों पर चलते कितने जख्मी होंगे।
ارے ماما آپ کا بھائی مجھے بلا لیا ہوتا۔ کیوں بھائی، کیا میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ سکتی؟ آپ آ سکتی ہیں ماما۔ اس نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا تو اس کے بال سہلانے لگی، پھر آہستہ سے بولنا شروع کی۔ تالیہ، تمہیں پتہ ہے محبت عورت کی ایجاد ہے اور مرد کی دریافت۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں مرد اور عورت کی پیدائش کم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو یہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بچے، تمہارے رشتے آئے ہوئے ہیں، تمہاری رائے لینے بھیجا ہے تمہارے پاپا نے۔ سارون شبی خان کا بھانجا اچھا خاصا سلجھا ہوا لڑکا ہے، باپ کا کاروبار بہت کامیاب طریقے سے چل رہا ہے، اور ساتھ وہ تمہارے پاپا کے دوست کا بیٹا ہے، بہت لائق فائق انجینئر ہے۔ تم بتاؤ بیٹا، تمہیں ان میں سے کون پسند ہے؟ یہ لو، یہ ان دونوں کی تصاویر ہے، فیصلے کا اختیار تمہیں ہے بیٹا، جو مناسب لگے مجھے بتا دیتا۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگی تو اس کی آواز پہ چونکی۔ ماما، اس میں سے اس کی تصویر تو آپ لائی ہی نہیں جو مجھے پسند۔ کون بیٹا؟ ماما، میں سالار کی بات کر رہی ہوں۔ ماما پلیز بابا کو سمجھا دیں، میں سالار کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے وعدہ لے کے گیا ہے، وہ آئے گا، میں اس کا انتظار کروں گی۔ ماما، وہ کوئی روایتی ماں نہیں تھی جو غصہ ہوتی ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھی، اور وہ بھی اپنی ہر بات خاندان والوں کی جو جلی کٹی ہوتی تھی وہ انہیں سناتی رہتی تھی۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی اور چپکے سے ایک اور تصویر اس کے آگے بڑھائی۔ وہ تصویر سالار شاہ کی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی، شکریہ ماما، یہ کہتی وہ ان سے لپٹ گئی۔ تو وہ اس کی تو وہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگی اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی تھی تو دوسری طرف ان کے شوہر۔ انہیں بنانا آسان نہیں ہوگا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اپنی بیٹی کا دل بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی زبردستی کے بندھن روگ بن جاتے ہیں۔ تبھی اس کے سر پہ بوسہ دے کے بولی، تم فکر مت کرو، میں بات کروں گی تمہارے بابا سے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پاس پڑا لفافہ اٹھایا، اس کے سامنے سالار شاہ کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ اسے کئی لمحے تکتی رہی۔ سالار شاہ، یہ نام اس کے لبوں سے دھیرے سے نکلا اور اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ تم ہنستے ہو تو لگتا ہے کسی چھوٹے بچے کے چہرے کی معصومیت ساری کی ساری تمہارے چہرے پر سمٹ کر آ گئی ہو۔ دل کرتا ہے وقت کی ہر حد سے بے نیاز تمہیں ہنستا ہوا دیکھتی جاؤں اور اپنے تئیں ہر وہ بات کروں جو تمہارے چہرے کی ہنسی کو دام بخشے۔ یہ سوچتے اس کی آنکھ کب لگی سے خبر نہ ہوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر ہو رہی تھی، اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں جا کے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کا مگ لے کر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا اور پرندوں کی آوازیں ایک عجیب سی راحت بخش رہی تھی۔ وہ پرندوں کو دیکھنے لگی جو گول کے کتار بناتے اپنے اپنے آشیانوں سے رزق کی تلاش میں نکلے۔ اسے وہ شخص یاد آیا، سالار شاہ، اس کا وہ اسٹوپڈ سا کزن، دور جاتے ہی کتنا عزیز ہو گیا تھا اسے۔ وہ بھی تو ایک پرندہ تھا جو اپنا رزق ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے پوروں پہ گنا 11، ہاں پورے 11 دن ہو گئے تھے اسے گئے۔ وہ سوچنے لگی اسے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ہو سکتا ہے وہاں سگنل بھی آتے ہوں یا نہیں۔ وہ انہیں سوچوں میں مگن تھی جب عارفہ بیگم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آ گیا۔ ارے تم یہاں ہو، میں تمہیں نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ او ماما، آپ کا بھائی بیٹا۔ جب آپ سوچوں میں مگن تھی تبھی آئی، چلے نیچے؟ جی ماما چلے۔ نیچے آ کے اس نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر لان میں آ گئی۔ صبح کی ٹھنڈک، پرندوں کی چہچہاٹ، چاروں طرف موتیاں اور رات کی رانی کی مہک، اس کے اعصاب ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ رات سے چھائی بے ساریت ختم ہو گئی تھی۔ موسم نے اس کے مزاج پہ اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب ہی مالی بابا نے آواز دی، تالیہ بیٹا۔ اس آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ جی مالی بابا۔ بیٹی، یہ خط پوسٹ مین دے کے گیا ہے۔ اس نے بھی دہانی میں لے کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا، مگر اس کی نظر جیسے ایڈریس پہ پڑی وہ رک گئی۔ یہ تو وہی پتا تھا جہاں سالار ٹریننگ کے لیے گیا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے وہ لفافہ بےتابی سے کھولا۔ پیاری تالیہ، امید کرتا ہوں تم خیریت سے ہوگی اور باقی گھر میں بھی سب ٹھیک ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں مہینے میں صرف ایک خط لکھنے کی اجازت ہے۔ میں نے بہت سوچا میں امی کو پہلے خط لکھوں یا تمہیں، مگر میرے دل نے تمہیں چنا، کیونکہ مجھے یاد آیا امی تو خالہ کے وہاں حیدرآباد گئی ہوں گی اور باقی کوئی خط پڑھتا تو صرف اپنی کہانی لکھ بھیجتا، جبکہ تم مجھے سب کی خیریت دے دو گی۔ اور کچھ خاص باتیں ہیں جو صرف تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تالیہ، حیدر، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کٹھن راستوں میں، اونچے پہاڑوں میں، رد جگہوں میں، بھوک میں۔ مجھے پتا ہے تم پڑھ کے ہنسو گی، مگر ہاں تالیہ، میں نے تمہیں بھوک میں بھی یاد کیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں تم سے کبھی ناراض ہو جاتا تم کتنے مزے کے نوڈلز میرے لیے بناتی تھی، اور تمہارے ہاتھ کے وہ جلے ہوئے پراٹھے بھی قسم سے یہاں بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کے سیکھا ہے تالیہ، ہم جن باتوں کو، جن رشتوں کو، جن نعمتوں کو عام سے سمجھتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنوں سے دور جا کے محسوس ہوتی ہے، اور میں نے ان سب چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت کو محسوس کیا ہے۔ تم جو لہو بن کے مجھ میں دوڑتی ہو،
میری ہر دھڑکن تمہارا نام کرتی ہے۔ یہاں کی ٹریننگ بہت سخت ہے تالیہ، تمہیں پتہ ہے جب میں تھک جاتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آ جاتا ہے۔ تم نے کتنے شوق سے بولا تھا سب کزنس کے سامنے میں تو کسی فوجی سے شادی کروں گی، اور جب تمہاری آنکھوں میں ایک یقین تھا میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہی تمہارا فوجی بننا ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہاری باتیں، تمہارا یقین مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں، تم میری روح میں بس گئی ہو، اور یہ احساس مجھے شاید ساتھ رہتے اتنا نہیں ہو سکتا تھا جتنا تمہاری دوری میں ہوا ہے۔ سوچتا ہوں پتہ نہیں تم مجھے یاد کرتی بھی ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اب سب سے لڑکے منہ بنا کے بیٹھتی ہوگی تو تمہیں کون بناتا ہوگا۔ باتیں تو بہت ہے تالیہ مگر وقت کم ہے، تم بس میرے لیے دعا کرنا۔ کل سے ہمیں بارڈر پہ بھیج دیا جائے گا، تم دعا کرنا میں غازی بن کے لوٹوں، اور ہاں اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے بھولنا مت، میں تمہارے آس پاس ہوں ہمیشہ۔ بس یہ ایک ہفتے کا سرچ آپریشن ہے، جیسے ڈیوٹی چینج ہوگی میں گھر آنے کی درخواست دے دوں گا۔ ایک بار تمہیں حق سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آ گیا تو آتے ہی ہمارے نکاح کی بات بڑوں سے کروں گا۔ بس تم میرا انتظار کرنا، پریشان مت ہونا، بس میری اور اپنے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ جلد ہم روبرو ہوں گے۔ میرے ہم سفر، میرے ہم نشیں، میں نے رب سے مانگا تو کچھ بھی نہیں، پر جب بھی مانگی کوئی دعا نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ یہ طلب کیا ہے میرے خدا، سبھی راحتے سبھی چاہتے وہ طلب وہ عطا کرے تجھے منزلیں۔ یہ طلب کیا کہ میرے خدا تجھے بخت دے، تجھے تاج دے، تجھے تخت دے۔ میرے ہم سفر، میرے چار گھر، یہ ہے محبت کا کٹھن سفر۔ میرے راہ ساتھ چلنا ذرا سوچ کر، میرے پاس ذرا کوئی ہنر، پہرا بھی دیکھ پہر بھی دیکھ تو میرا حوصلہ، میرے پاس جو کچھ سبھی تیرا، نہیں اور کچھ تیرے سوا۔ میری دوستی، میری زندگی، میری خاموشی، میری بے بسی، میری صبح بھی، میری شام بھی، میرا علم بھی، میرا نام بھی، کہ جو مل سکے میرے دام بھی، وہ سبھی کچھ تجھ کو عطا کرے۔ میرے چار اگر تو یقین تو کر، مجھے مانگنا تو نہ آ سکا، میں نے مانگی پہر بھی یہی دعا کہ گواہی دیکھا میرا خدا۔ میں نے جب بھی اس سے طلب کیا نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ سیدہ تالیہ حیدر کا سید سالار شاہ۔ خط اس کے ہاتھوں میں تھا، اس سے پتہ نہیں اس کے آنسو کب سے بہہ رہے تھے، اس کے لبوں سے بس ایک ہچکی نکلی سالار شاہ، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی اپنی خواہش اس کی محبت کو اس دور کر دے گی۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے کئی کیفیات سے گزری تھی، کبھی کسی بات پہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کبھی اس کی محبت نے دل کو سرشار کیا، اس کے آنے اور نکاح کے بعد نے اسے سکون دیا، لیکن وہی اس کی جلدائی کے خیال میں دل کو وسوسوں میں ڈال دیا۔ اگر سالار کو کچھ ہو گیا، نہیں اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی، اس سے اپنا دل ٹوٹا ہوا محسوس ہوا وہی سجدہ ریز ہو گئی۔ میرے مالک اس کی حفاظت کر، اسے غازی بن کے لوٹا، اسے ہمت دے میرے مولا، اسے اپنا امان میرا ایک تواتر اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے لبوں پہ بس ایک ہی دعا تھی، سالار شاہ کی سلامتی کی دعا۔ دور پیڑ پہ فاتحہ اسی دیوانی کو دیکھ رہی تھی، اور دور افق پر چاند پر پرندے اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا کیا لے کر آنے والا تھا۔ ہم ٹھہرے رہیں گے کسی خواب کو تھامے، آنکھوں میں ایک خواب روا ہو نہیں رہے گا۔ آصفہ بیگم نے جب سے اسے روتے دیکھا تھا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ تالیہ اٹھو بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تالیہ جیسے ہوش میں آئی، وہ امی یہ خط، وہ یہ کہہ کے دوبارہ سسک پڑی۔ آصفہ بیگم نے لپک کے خط اٹھایا، اور جیسے جیسے پڑھتی گئی ان کی رنگت زرد ہوتی گئی۔ خود کو سنبھال کے انہوں نے تالیہ کی جانب دیکھا، بکھرے بال، روئی روئی سی آنکھیں، زرد رنگت، گہرے ہلکے۔ ایک مہینے میں ہی ان کی بیٹی کیسی مرجھا گئی تھی۔ وہ چل طبیعت، ہر وقت کا شور شرابہ، ہر ایک سے پنگے لینا، تو کہیں کھو گیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی تو داسی کا روپ دھار گئی تھی۔ وہ سوچنے لگیں یہ سب ان کے سامنے ہوتا رہا اور وہ کتنی بے خبر رہیں۔ وہ جو بات اس سے کرنے آئی تھیں، اس کی حالت دیکھ کے یکسر فراموش کر گئیں۔ ایک لمبی سانس خارج کر کے انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے۔ جاؤ، اچھا، ابھی جا کے آرام کرو اور ساری سوچیں فراموش کر دو۔ ابھی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آخر میں ان کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا، مگر تالیہ اپنی سوچوں میں ان کے لہجے کو محسوس ہی نہیں کر پائی، اور اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے سمے بھی وہ خط لے جانا نہیں بھولی تھی۔ اس کے جاتے ہی آصفہ بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا وہ شوہر کا ساتھ دیں یا بیٹی کا۔ سید حیدر علی شاہ
انہیں صبح آگاہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اگلے ہفتے وہ لوگ رسم کرنے آئیں گے۔ تالیہ کو آگاہ کر دو اور جس چیز کی اسے طلب ہو اسے لا دو۔ وہ کیسے بتاتی انہیں ان کی بیٹی کا دل تو ان کے فوجی بھانچے میں اٹکا ہے۔ بہت ہمت کر کے وہ تالیہ سے بات کرنے آئی تھی، مگر اس خط کی وجہ سے پریشان دیکھا تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ لیکن بولنا تو تھا۔ ایک طرف بیٹی کا دل تھا تو دوسری طرف شوہر کی دی ہوئی زبان۔ وہ افسردہ سانس لیتی اٹھ گئی اور اندر چلی گئی۔ تالیہ کی پسند کا پلاؤ اور کباب بنائے۔ رات کے کھانے پہ سب تھے سوائے تالیہ کی۔ حیدر شاہ جب ٹیبل پر آئے تو تالیہ کو غیر حاضر پایا۔ آصفہ تالیہ کہاں ہے؟ بلاؤ بھائی اسے، اس کی پسند کا کھانا بنا ہے۔ آج تو جی میں نے بلایا تھا، اس کے سر میں درد ہے تو کہہ رہی ہے دل نہیں چاہ رہا۔ ارے رکو میں لے کے آتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ حیدر شاہ کو تالیہ کو بلانے چلے گئے اور آصفہ بیگم ان کی پشت دیکھ کے سوچ رہی تھی، حیدر ابا باپ بھی نا عجیب ہوتے ہیں، ساری عمر اولاد کی پسند ناپسند کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو ہر سرد و گرم سے بچا کے رکھتے ہیں اور زندگی کے سب سے اہم معاملے میں ان سے پوچھتے تک نہیں۔ اپنی تربیت کا خراج ان کی دلی خوشی چھین کر لے لیتے ہیں۔ وہ تالیہ جس کا آپ ایک جوڑا بھی خود لے آتے تو وہ سر پہ آسمان اٹھا لیتی تھی، کیونکہ وہ اس کی پسند کا نہیں تھا۔ اور آج جیون ساتھی جس کے ساتھ اسے اپنی ساری عمر گزارنی ہے، اپنے اس سے پوچھے بنا ہاں کر دی۔ مجھے افسوس ہے حیدر شاہ، آپ بھی ایک روایتی مرد نکلے۔ حیدر شاہ آئے تو وہ اپنے خیالوں سے چوکی۔ انہوں نے دیکھا تو تالیہ ان کے ہمراہ تھی۔ چلو بھئی کھانا شروع کرو۔ سب تالیہ بے سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ حیدر شاہ نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر بولے تالیہ بچے کچھ شاپنگ کر لینا اپنی ماں کے ساتھ جا کے۔ کیوں بابا کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں کہیں نہیں جانا، کچھ مہمان آ رہے ہیں آپ کی بات کرنے، ہمدان کی فیملی آ رہی ہے۔ ان کی بات سن کر تالیہ کو لگا چاول اس کے حلق پہ اٹک گئے ہوں۔ اس نے ایک پرشوک نظر ماں پر ڈالی تو آصفہ بیگم نہ جانے کیوں نظریں چرا گئی۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتی، سب بار تاثرات کے ساتھ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آصفہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہی، بیٹا کھانا تو کھا لو۔ وہ سنی انسنی کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اچانک اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا پیار کرنے والے، اس کی ہر بات ماننے والے بابا یوں اپنی مرضی کریں گے۔ وہ تو سوچتی تھی بابا سالار شاہ اور اس کے رشتے کے متعلق ضرور سوچیں گے، آخر کو وہ ان کا بے حد لاڈلا اور لائق فائق بھانجا ہے۔ مگر بابا نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ سیدھا لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ یہ کوڑا اسے اپنے پورے گھر میں سب سے زیادہ پسند تھا۔ وہ جب بھی خوش ہوتی، غصہ ہوتی یا اداس ہوتی، وہ یہاں آ جاتی تھی۔ یہاں آ کے اسے عجیب سا سکون ملا۔ یہاں سالار اور اس کی بہت سی یادیں تھیں۔ وہ اس جھولے پہ آ کے بیٹھ گئی جو سالار سے اس نے بہت ضد کر کے لگایا تھا۔ جھولے پہ بیٹھ کے اس نے لمبی لمبی سانس لی اور خود کو ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ آج سالار شاہ بے انتہا یاد آ رہا تھا۔ وحشت کی سطح بے کوسوں گزا سا وہ ایک شخص۔ اس کی نظریں آسمان پہ تھیں اور ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے پھپھو کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل بات کی طرف آ گئی۔ پھپھو آپ کی اس ہرجائی سے بات ہوئی؟ وہاں جا کے بھول ہی گئے ہیں نواب صاحب، اس نے اس کی سے ہلکی پھلکی لہجے میں ہی کہا جسے وہ ہمیشہ اس کے لیے بات کرتی تھی۔ پھپھو ان دونوں کی نوک جھوک کی عادی تھی، تبھی ہنس دی، پھر بتانے لگی، ہاں بیٹا ہم نے ہیڈ آفس کال کی تھی، تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب نے ہادیہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ اس سے بات کر کے یہی بات کرنی وہ اگر ممکن ہو تو چھٹی لے کے آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے، گھر کی شادی ہے، سب کچھ ان لڑکوں نے ہی تو کرنا ہے۔ پھپھو کی بات سن کے خوش ہو گئی، وہ خود بھی تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ابھی جلدی سے بولی، پھپھو میں آ جاؤں آپ کے وہاں، میں بھی اس سے بات کر لوں گی، اتنے دن ہو گئے میں بھی اسے مس کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں تالیہ بیٹی تم آ جاؤ۔ پھپھو کے کہنے پہ وہ جھولے سے چھلانگ لگا کے اتری۔ ٹھیک ہے پھپھو، کب تک آئے گا اس کا فون؟ دیکھو بیٹا بات تو تمہارے انکل نے کی، شاید صبح کال کرنے کی اجازت ملے گی اسے۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ پھپھو کو اپنے آنے کی اطلاع دے کے اندر کی طرف کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، جلدی سے کپڑے بدل کے ایک سوٹ بیگ میں رکھا اور باہر آ گئی۔ آصفہ بیگم نے جب اسے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا
تو گھبرا گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ ہاں میں ذرا پھپھو کے گھر جا رہی ہوں۔ لیکن بیٹا اس ٹائم اچانک؟ ہاں مما میرا دل گھبرا رہا ہے، گھر پہ آپ پلیز گل خان کو کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ آصفہ بیگم نے اسے یوں سنجیدہ دیکھا تو بنا اور کوئی سوال کیے انہوں نے گل خان کو گاڑی نکالنے کا کہہ دیا۔ وہ پوچھتی اس سے پہلے اس نے خود ہی بتا دیا میں 1-2 روز میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے بس اسپات میں سر ہلا دیا۔ تالیہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شکنجے سے بچ نکلی ہو۔ مجھ کو معلوم نہ تھی عشق کی یہ رمز کی، تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ اس نے سیٹ سے پشت لٹکا کر آنکھیں موند لی۔ سالار کے جانے کے بعد پھپھو قریب ہی ایک سوسائٹی کے بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ پھپھو کا نیا گھر آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز پہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی پھپھو کا خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ گاڑی سے اتری اور ایک نظر چاروں طرف میں ڈالی۔ پھولوں کی بہار، ناریل اور کھجور کے درخت، بوگن ویلیا ہریالی نے پورے گھر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ اور لیمپ جو دروازے کے کناروں پر جل رہے تھے، ان کی مدھم روشنی میں چمکتی سالار ولا کی نیم پلیٹ۔ وہ اس کا نام پڑھ کے دھیمے سے مسکرا دی۔ اس کا ایک اپنا ذاتی گھر خریدنے کا خواب وہ جانتی تھی، اور یہ گھر اس نے اپنے سامنے تیار کروایا تھا۔ وہ یہاں اس کے کئی بار لایا تھا جب یہ گھر زیر تعمیر تھا۔ اب گھر مکمل تھا اور اس کو بنوانے والا خود بہت دور۔ وہ بی بی جی آپ کا بیگ؟ گل خان کی آواز پہ وہ چونکی اور بیگ اپنے ہاتھ سے لے کے بیل بجائی۔ شاید پھپھو ملازم کو اس کے آنے کا بتا چکی تھی، تبھی وہ اسے مہذب سا اندر لے آیا۔ اندر آ کے اس کی سب سے پہلی نظر شزا پہ پڑی۔ وہ اس کے چھوٹے چاچو کی نکچڑی بیٹی تھی، اور کیونکہ وہ خود بھی ذرا سرپری تھی تبھی دونوں کی کبھی نہیں پڑی۔ تالیہ نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تو شزا نے کچھ منہ بگاڑ کے جواب دیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی پھپھو سے گلے ملی اور باتوں میں مشغول ہو گئی۔ کھانا وہ کھا کے آئی تھی تبھی پھپھو نے چائے پہ اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ سوری پھپھو، آپ کو اس وقت پریشان کیا۔ ارے چندہ پریشانی کیسی؟ میرا سالار نہیں ہوتا گھر میں تو پورا دن جو ہی بور گزرتا ہے، وہ ہوتا تھا تو ہر وقت شور شرابہ مچائے رکھتا تھا۔ ارے ہاں پھپھو، سالار سے یاد آیا، سالار کل کال کرے گا نا؟ ہاں بیٹا بولا تو ہے، آفیسر نے تمہارے انکل سے کل بات کروائے گی۔ شزا کو تالیہ کا یوں آنا بہت کھل رہا تھا۔ وہ بچپن سے سالار کی محبت میں گرفتار تھی، مگر سالار کو تالیہ کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں تھا، اور یہی بات اسے تالیہ سے حسد میں مبتلا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ چاہتی تھی سالار کی کال آنے سے پہلے تالیہ کو یہاں سے کسی طرح غائب کر دے۔ تبھی رضیہ لہجے میں بولی، تو تالیہ تم صرف سالار سے بات کرنے کے لیے یہاں آئی ہو؟ دیکھ لے وہ پہ، اسے آپ سے کوئی محبت نہیں۔ ارے نہیں، میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی ہے، اور ظاہر ہے سالار بچپن کا دوست ہے اس کا، اس کی غیر موجودگی میں یہ بھی بور ہو رہی ہوگی۔ تالیہ خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ تبھی پھپھو نے کہا، چلو اب تم دونوں آرام کرو، 9 بج رہے ہیں۔ وہ دونوں اسبات میں سر ہلاتی گیسٹ روم کے کمروں کی جانب مڑ گئی۔ صبح اس کی آواز کسی چیز کے ٹوٹنے سے کھلی۔ ایک منٹ تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے سے یاد آیا وہ پھپھو کے گھر میں ہے۔ تبھی اس نے آس پاس دیکھا، مگر کچھ ٹوٹنے کی آواز باہر سے آئی تھی۔ وہ باہر نکل آئی تو دیکھا پھپھو ملازمہ پہ برس رہی تھی۔ سلام پھپھو، کیا ہوا؟ ارے بیٹا برتن ٹیبل پہ رکھنے کو کہا تھا، ان محترمہ نے اس ہفتے میں دوسرا گلاس توڑا ہے۔ اس نے ملازمہ شنو کو دیکھا اور بولی، چلے کوئی بات نہیں پھپھو، آپ نے ناشتہ کرا نہیں؟ آپ نے ناشتہ کرا نہیں بیٹا؟ میں تمہیں ہی اٹھانے آ رہی تھی، جاؤ تم فریش ہو کے آؤ، میں ناشتہ نکلواتی ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔ فریش ہو کے وہ ٹیبل پہ آئی تو پھپھو کو منتظر پایا۔ وہ دونوں مل کے ناشتہ کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد سالار کے والد سید عمران شامی آ گئے۔ وہ سب مل کے باتیں کرنے لگے۔ ٹھیک 11 بجے سالار کی کال آ گئی۔ سب سے پہلے پھپھو نے بات کی، پھر انکل نے 10 منٹ بعد۔ پھپھو اور انکل کو چونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، پھوپھا دل کے مریض تھے اور پھپھو ہر ہفتے انہیں باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے لے کے جاتی تھی۔ ابھی بھی سالار سے بات ہوتے ہی فون اس کے ہاتھ میں تھا، باقی وہ لوگ جا چکے تھے۔ تالیہ کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ ہیلو ہیلو تالیہ، اوہ میرا خدا، شکر ہے تم یہی ہو، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا تم سے بات کیسے کروں۔
اور تالیہ اس کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کی آواز سن کے چند لمحے بعد وہ بےتابی سے بولا، ہیلو تالیہ، تم ہو نا لائن پہ؟ جی کیسے ہو؟ جی کیسے ہو تم؟ کب آؤ گے؟ میں بہت یاد کرتی ہوں تمہیں، بہت مس کر رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے تم سے لڑے ہوئے۔ اور وہ جو غور سے سنتا ہے، اس کی باتیں دل میں اتار رہا تھا، اس کے آخری جملے پہ کہکے لگا کے ہنسا۔ مطلب سیدہ تالیہ حیدر، تو مجھے صرف اس وجہ سے مس کر رہی ہو کیونکہ ہمیں لڑے ہوئے بہت دن ہو گئے؟ ہاں تو اچھا، تو اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ بھی صرف لڑنے کے لیے مجھے مس کر رہا تھا؟ اس کی گمبھیر آواز ماؤتھ پیس پہ آئی تو وہ لب کچلنے لگی۔ نہیں، صرف لڑنا نہیں ہے سالار، بہت ساری باتیں کرنی ہے، بہت کچھ بتانا ہے۔ سالار بابا میری بات پکی کر رہے ہیں، پلیز تم اس بات کو روکو۔ میں نے بہت روکا لیکن وہ میری نہیں سن رہی ہے، وہ یہ کہہ کے رونے لگی۔ کل کا دبایا لاوا اب باہر آیا تھا۔ سالار شاک تھا، وہ ماموں سے ایسی امید نہیں رکھتا تھا۔ تبھی تالیہ کے رونے کی آواز پہ بے چین ہوا، تم فکر نہ کرو، میں اسی ہفتے آ رہا ہوں، تم بس کسی طرح انہیں روک کے رکھو۔ ہیلو، سن رہی ہو نا تالیہ؟ تم میری ہو اور انشاءاللہ میری ہی بنو گی، بس میرے ساتھ کھڑی رہو، میں آ کے ماموں سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب چلو، کال کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اپنا خیال رکھنا ہو کہ ہم اوکے؟ اپنا خیال رکھنا اور جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی ٹو ٹو کی آواز آنے لگی۔ شاید اس کی کال کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ شیزا جب تک آئی وہ فون رکھ چکی تھی۔ شیزا سا چڑی، جلدی اٹھتے اٹھتے بھی وہ بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک چپتی ہوئی نظر تالیہ پر ڈالی۔ تمہاری کیا بات ہوئی سالار سے؟ کچھ خاص نہیں، سلام دعا ہوئی، اسے مختصر جواب دے کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ بس سالار کی کئی باتوں کو سوچنا چاہتی تھی۔ اس سے بات کر کے دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، جیسے یقین تھا وہ آگے سب ٹھیک کر دے گا۔ میرا کمال، میرا ہنر، پوچھتے ہیں لوگ، ایک باکمال شخص میری دسترس میں ہے۔ سالار شاہ کو سوچتے سوچتے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ فون کی آواز سے کھلی۔ اس نے بندی بندی آنکھوں سے موبائل دیکھا تو ماما کی کال تھی۔ اس نے بے دلی سے کال لی۔ جی، سلام دعا کے بعد ماما نے اسے آنے کا پوچھا تو اس نے کل واپس آنے کا کہہ دیا۔ آسما بیگم سوچتی رہی، پھر ہمت کر کے بولی، تالیہ تم تیار ہو جاؤ۔ لیکن کیوں ماما؟ بیٹا رسم کا جوڑا لینے جانا ہے، ہمدان تمہیں پک کرنے آ رہا ہے تھوڑی دیر میں۔ وہ جو ابھی مکمل نیند سے بیدار نہیں ہوئی تھی، اس بات پہ اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ ماما مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے مزید اذیت مت دیں۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ تنگ ہو گیا تھا۔ تبھی آسفا بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ تم اور تمہارا باپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو تم لوگ کو کرنا کیا ہے، مجھے بخش دو۔ باپ شادی کی تاریخ طے کر رہا ہے اور بیٹی راضی ہی نہیں، مجھے بھی بتا دو میں کیا کروں، تم سے بھی سنوں تمہارے باپ سے بھی، آخر میں وہ آپ دیدہ ہو گئی تو تالیہ کو اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا۔ سوری ماما لیکن مجھے نہیں جانا، نہ ہمدان کے ساتھ۔ تالیہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آسفا بیگم کے کہنے پہ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ کیسا آئیڈیا؟ ماما بیٹا تم ہمدان کے ساتھ جاؤ، اچھا خاصا پڑھا لکھا روشن خیال نوجوان ہے، تم اس سے خود بات کرو کہ فی الحال تم شادی کرنا نہیں چاہتی، کیا پتا وہ مدد کر دے کوئی۔ تالیہ کو ان کا آئیڈیا دل پہ لگا۔ ارے ہاں ماما، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، لو یو ماما، وہ خوش ہو کے بولی تو آسفا بیگم مسکرا دی۔ بس بیٹا خیال سے کہیں بات بننے کے بعد جگہ بگڑ ہی نہ جائے۔ ڈونٹ وری ماما، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اچھا آپ یہ بتائیں، ہمدان یہیں پھپھو کے گھر آئے گا مجھے لینے؟ ہاں میں نے اسے ایڈریس بھیج دیا ہے، آدھے گھنٹے میں آتا ہوگا، تم جاؤ جلدی سے تیار ہو۔ اوکے ماما، دعا کریں سب اچھا ہو۔ اوکے، اللہ حافظ ماما۔ فون رکھے وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کے باہر آئی تو فون پھپھو کو لان پہ بیٹھے دیکھا۔ وہ سیدھا ان کے پاس ہی چلی آئی۔ پھپھو نے اسے یوں تیار دیکھا تو پوچھنے لگی، بیٹا کہیں جا رہی ہو؟ جی پھپھو، میں وہ ہمدان کے ساتھ جوڑا لینے جا رہی ہوں۔ شیزا جو وہی بیٹھی تھی ہمدان کا نام سن کے چونکی۔ یہ ہمدان کون ہے بیٹا؟ تالیہ کا منگیتر ہے۔ شیزا بری طرح اچھلی۔ اوہ یہ کب ہوا؟ ہاں بس بھائی صاحب نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا، ورنہ میری تو کچھ اور ہی خواہش تھی۔ پھپھو افسردہ سانس بھرتے بولی، ان کے خاندان میں اس سے بھی پیاری پیاری لڑکیاں تھیں
شیزا اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھی، مگر سب تیز ترار جدید فیشن کے شوقین تھی۔ تالیہ ان سب میں بہت مختلف تھی۔ سانولی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، مناسب سراپا اس جاذب نظر بناتا تھا۔ اس کی سادگی سالار شاہ کو اس کی جانب کھینچتی تھی۔ پپو کو وہ شروع سے عزیز تھی اور اپنے بیٹے کے دل کا حال بھی وہ کسی حد تک جانتی تھی۔ تبھی جب انہیں تالیہ کا رشتہ ہو جانے کے بعد پتہ چلی تو وہ انہیں دلی صدمہ ہوا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے چوکی۔ شاید حمدان آ گیا تھا۔ تالیہ ان سے ملتے باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ شیزا کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آگے اس نے کیا کرنا ہے اس نے سوچ لیا تھا۔ اب تو بس اسے سالار کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ گاڑی پہ آ کے بیٹھی تو حمدان نے اسے سلام کیا۔ وہ ہولے سے جواب دیتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ حمدان نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر خود ہی کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ ویسے کون سے برانڈ پہ چلنا ہے؟ اس کے پوچھنے پہ تالیہ خالی ذہن سے اسے دیکھتی رہی۔ حمدان نے اس کے آگے چٹکی بجائی، پھر ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، لگتا ہے میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ سے۔ نہیں، وہ دراصل میں کچھ خاص برانڈ کا کانشیس نہیں ہوں۔ پھر کچھ سوچ کے بولی، کیوں نہیں پہلے آئس کریم کھا لیں؟ حمدان کو اس کا فرمائش کرنا اچھا لگا۔ چلو کچھ تو بولی محترمہ، وہ دل میں کہتے اس نے گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب موڑ لی۔ آئس کریم پارلر پہنچ کے اس نے گاڑی پارک کی۔ وہ دونوں پارلر کے اندر داخل ہوئے اور ایک جانب بیٹھے۔ مینیو کارڈ اٹھاتے حمدان نے اسے فلیور پوچھا تو اس نے بے ساختہ سالار شاہ یاد آیا۔ اس سے تالیہ کی ہر پسند ناپسند حفظ تھی۔ انہیں کبھی ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ باہر جاتے تب سے بھی سالار اس کی پسند کا آرڈر خود ہی دیا کرتا، جس پہ وہ اکثر چڑ جاتی تھی۔ ضروری نہیں میں ہمیشہ یہی کھاؤں، اچھا تمہیں اور کچھ منگوانا تو منگوا لو، وہ کہتا تو وہ نفی میں سر ہلا دیتی، کیونکہ وہ ٹکہ بریانی کے آگے واقعی کچھ نہیں کھاتی تھی۔ تو بس اسے زج کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجال ہے وہ چڑھتا ہو۔ حمدان نے ٹیبل بجائی تو وہ ہال میں واپس آئی۔ سامنے سالار کے شاہ کے جگہ حمدان آفریدی بیٹھا تھا۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ تبھی چاکلیٹ فلیور بتاتے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہم تو کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تالیہ جی پوچھے۔ تالیہ، آپ اس رشتے سے خوش تو ہے نا؟ تالیہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی۔ میں دھنوں اور اقتباسات کی تلاش میں گھنٹوں صرف کرتی ہوں، صرف ان لفظوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو میں یہ کہہ نہیں سکتی۔ حمدان کے براہ راست پوچھنے پہ تالیہ نے اس پہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمدان، اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، مجھ سے نہیں پوچھا گیا، اس رشتے میں میری رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، تو حمدان جو غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، تالیہ کی بات پہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تالیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو کچھ اور امید کر رہی تھی اس سے۔ حمدان نے اسے یوں خود کو حیرت سے تکتے دیکھا تو سنبھل کے بولا، تالیہ دیکھو، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ابھی ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے خود کے کچھ گولز ہیں، ہماری خاندانی بزنس تو ہے ہی، لیکن میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں نے اپنا سائیڈ بزنس شروع کیا ہے۔ میرا بزنس ابھی رن ہوا ہے اور میں اسے مزید بڑھانا چاہتا ہوں، مگر مما کو پتہ نہیں کیا میری شادی کروانے کا جنون سوار ہو گیا ہے۔ اچانک سے انہوں نے آپ کو فائنل بھی کر دیا۔ وہ بات کرتے کرتے سے بڑی گہری نظروں سے اپنی باتوں پہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ تالیہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ چلو شکر، اس معاملے میں تو کم سے کم قدرت میرے ساتھ ہے۔ تبھی حمدان کی طرف دیکھ کے بولی، تو آپ یہ منگنی روک دیں، منع کر دیں اپنے بڑوں کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہیں سمجھایا ہوگا انہیں؟ بہت سمجھایا۔ بائی دی وے، مجھے کہہ رہی ہیں میڈم انکار، تو آپ ہی کر سکتی تھیں۔ اس کی بات پہ تالیہ نے لمبی سانس لی کے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کی طرف میری بات میرے بڑے نہیں سمجھ رہے۔ میں ہر طرح کی کوشش کر چکی ہوں۔ ویسے مجھے ابھی شادی کرنے پہ اعتراض ہے، آپ سے شادی کرنے میں نہیں۔ حمدان کے پرشوق نگاہوں سے خفیف سی ہو کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تو پھر بتائے تالیہ، بگنی کا جوڑا لینے چلیں یا نہیں؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حمدان پلیز کچھ کریں، تم کیوں منع کر رہی ہو؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس کی بات پر تالیہ کا رنگ اڑا، مگر وہ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کرنا چاہتی ہوں۔
اور 2 साल तक कम से कम शादी भी नहीं करना चाहती। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं जिन्होंने मुझे पूरा करना है, मगर हमारे बड़ों को कौन समझाए। इसने उकताए हुए लहजे में बोला तो हमदान ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। तालिया, कैसा आइडिया? देखो, फिलहाल हम मंगनी कर लेते हैं। इसकी बात पे तालिया ने इसे घूरा तो वो संभल के बोला, पूरी बात तो सुन लो। हम मंगनी कर लेते हैं, तुम अपनी पढ़ाई के साथ जॉब करना, मैं आराम से तुर्की चला जाऊँगा अपने बिजनेस। वैसे ही मुझे वही रन करना है। जब मैं 3-4 साल नहीं आऊँगा तो ज़ाहिर है तुम्हारे वालिदैन खुद मंगनी तोड़ देंगे। कैसा? इसने दाँत तलब नज़रों से तालिया को देखा तो वो मुतासर नजर आई। हम ये ठीक है, चलो फिर बुटीक चलते, सूट लेना। उन्होंने बुटीक से सूट लिया। फिर हमदान ने इसे घर ड्रॉप किया। वो इसका शुक्रिया करते गाड़ी से उतरने लगी तो हमदान ने कहा, सुनो, अपना नंबर दे दो, आगे का प्लान मैं मैसेज कर दूँगा। इसने इस बात में सर हिला के इसने अपना नंबर लिखवाया। फिर जाने लगी तो हमदान ने कहा, सुनो, वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। तभी इसके दोबारा रुकने पर झुंझुला गई। अब क्या है? अरे वो बस ये कह रहा था कि मुकरना मत। हमदान ने शरारत से कहा तो उसे घूरते नीचे उतर गई। फिर विंडो पे झुक के बोली, मैं तो नहीं भूलूंगी, आप भी याद रखिएगा ये वायदा। हमदान ने इस बात में सर हिला के कहा, ओके बॉस, और गाड़ी भगा ले गया। वो जब तक वहाँ खड़ी रही जब तक इसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। हमदान से मुलाकात से पहले वो जितनी मुस्तरब थी, इससे मुलाकात के बाद वो इतनी रिलैक्स थी, इसके सर से बोझ हट गया था। शुक्र हमदान ने इसकी बात समझ ली थी। वो हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। तभी अच्छे मूड में घर में दाखिल हुई। आसफा बेगम ने जब इसे खुश और मुतमईन देखा तो वो भी पुरसुकून हो गई। इन्हें नहीं पता था कि इनकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा। हम नगमा सरा कुछ कस्दों के, हम सूरत घर कुछ ख्वाबों के। दूसरे दिन वो नाश्ते में काफ़ी फ्रेश थी। हैरत शाह ने जब इसे देखा हैदर शाह ने जब इसे इतनी सुबह नाश्ते की टेबल पे देखा तो बोले, भैया आज सूरज कहाँ से निकला है? आसफा बेगम, आज लोग बिना उठाए खुद ही उठ गए। इनकी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुरा दी, बस बाबा रात जल्दी सो गई थी, तभी जल्दी आँख खुल गई। दूसरी तरफ सालार शाह तालिया को सरप्राइज देना चाहता था, तभी बिना बताए छुट्टी लेके आ गया। वो जब घर में दाखिल हुआ तो अम्मी लॉन में शिजा के साथ बैठी थी। शिजा को देख के इसे सख्त कोफ्त हुई। एक तो इसे अपने घर में चैन नहीं है, यहाँ तो इसके साइज़ का कोई है भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों हर वक्त यहाँ रहती है। वो खौफ से सोचता आगे बढ़ता और अम्मी को सलाम किया तो वो इसे यूँ अचानक सामने देख के ही सकते में चली गई। मेरा बच्चा, मेरा सालार। वो इसके चौड़े सीने से लग रही थी। सालार शाह की आंखें भी नम हो गई। जिंदगी में पहली बार वो इतने अरसे के लिए अपनों से दूर हुआ था। तभी इसे वो दुश्मनी जान याद आई तो नजरें यहाँ वहाँ इसे तलाश करने लगी। इसे अपने ना आने का बता के आने पे का अफसोस हुआ। कम से कम बता के आता तो आते ही वो सामने तो होती। अब तो शाम में ही इसे वो चेहरा नजर आएगा जिसके लिए वो ये सब मसाफतें तय कर रहा था। मोहब्बतें भी मुकद्दर में दर्ज होती है, किसी का रिस्क किसी और को नहीं मिलता। अरे मेरा बच्चा यूँ अचानक मेरे सामने आ गई। मेरा दिल खुश हो गया। सच में तुम्हें बहुत याद कर रही थी बहन। जानता हूँ अभी मैंने भी आपको बहुत याद किया। सलार ने आहिस्ता से माँ को शाटू से पकड़ के कुर्सी पे बिठाया और ख़ुद इनके पाँव के पास इतनी गोद में सर रख कर बैठ गया। वो इसके बाल सहलाती रही। चौड़ी पेशानी, स्याह सिल्की बाल। हमेशा वो एक ख़ास तरह से जमा के बनाता था। फिर भरे भरे होंठ, सतवा नाक, खड़ी नाक, गहरी ब्राउन आंखें जो मुकाबिल को अपनी जानिब खींचती थी, हल्की बड़ी हुई शेफ, चौड़े शाने, कसरती बदन, दराज कद। वो एक खूबसूरत नौजवान था। इसकी माँ को इस पे फ़ख्र हुआ। उन्होंने बहुत लाड से इसके माथे पे प्यार किया तो वो बंद आँखों से धीमी से मुस्कुरा दिया। चलो उठो सालार, वहाँ क्या वो लोग खाने नहीं देते, कमज़ोर हो गए हो? अल्लाह को माने अम्मी, अब फिट हुआ हूँ। पहले तो आपने खिला खिला के मुझे मोटू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको पता है 5 किलो वज़न कम किया है मैंने भाग भाग के। है 5 किलो? है मेरा बच्चा, वो तो दहल गई। इसे पता था मम्मी का लेक्चर शुरू होने वाला है, तभी भूख का शोर मचा दिया। वो भी फ़ौरन किचन की जानिब बढ़ गई। इतने दिनों बाद माँ के हाथों का पुलाव कबाब इसने खूब सेरों के खाया। खाने के बाद वो कुछ देर आराम करने अपने कमरे में आ गया। दराज से अपना मोबाइल निकाल के इसने सोचा कि इसे अपने आने की इत्तला तालिया को देनी चाहिए।
نہیں، جو مزہ اچانک سامنے آ جانے میں ہے وہ موبائل پہ نہیں۔ اس نے دل کی آواز پہ لبیک کہتے موبائل واپس رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی آنکھ مغرب کی اذان کی آواز سے کھلی۔ وہ چونک اٹھا، ٹائم دیکھا تو فوراً بستر چھوڑ کے فریش ہونے چلا گیا۔ اب بس اسے تالیہ سے ملنے کی جلدی تھی۔ ایش گرے شرٹ اور بلیک جینز میں سلیقے سے جیل سے بال جمائے اس نے اپنا ایک تنقیدی جائزہ لیا۔ آئینہ بتا رہا تھا کہ وہ جاذب نظر لگ رہا ہے، تبھی اپنی تیاری سے مطمئن ہوتا وہ اپنے امی کے کمرے کی جانب جانے لگا کہ اسے راستے میں شزا مل گئی۔ وہ اسے کترا کے نکلتا اس سے پہلے ہی شہزادے سے سلام کر لیا۔ سالار نے مرافت میں اس کا حال چال پوچھا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ شہزاد لپک کے اس کے پیچھے گئی۔ سالار، آج کیا حیدر ولا جا رہے ہو؟ سالار نے بیزاری سے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اچھا، تالیہ کو فون کر کے پوچھ لیتے وہ گھر میں ہے یا آج بھی ہمدان کے ساتھ گئی ہوئی ہے۔ شہزادے سے تب آیا اور وہ واقعی سلک بھی گیا۔ کون ہمدان اور تالیہ کیوں جائے گی اس کے ساتھ؟ ارے ہاں، آپ تو تھے ہی نہیں یہاں، آپ کو کیا پتا آپ کے پیچھے کیا سے کیا ہو گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہو شہزا، واضح کہو۔ سالار نے سکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو شہزا تنزیہ مسکرائی۔ میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں تالیہ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وعدہ آپ کے ساتھ کیے اور بگنی ہمدان کے ساتھ کر رہی ہے۔ کل تو دونوں باہر بھی گئے تھے۔ ہے تالیہ یہیں سے گئی ہے اس کے ساتھ، کافی تیار ہو کے اور دونوں خوش بھی لگ رہے تھے۔ اچھا کپل ہے دونوں کا۔ شہزا نے جان بوجھ کے اس کو بھڑکایا۔ سالار اس کے قریب آیا تو شہزا ایک دم پیچھے ہوئی۔ مائی ڈیئر کزن، تالیہ حیدر سالار شاہ کی تھی اور سالار شاہ کی ہے رہے گی۔ تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت اچھے سے پتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میں یہ سب روکنے آیا ہوں۔ مائی ڈیئر شہزا پہ ایک بے تعصب نظر ڈال کے وہ حیدر ولا جانے کے لیے نکل گیا اور شہزا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ تالیہ کو آگ لگا دے۔ وہ اتنا دھیان اس سے تیار ہوئی تھی، بلیک نیٹ کی فراک، کھلے کرل کیے بال، نیچرل میک اپ، کانوں میں جھمکے اس حسین بنا رہے تھے۔ کوئی بھی مرد اس پر دل ہار سکتا تھا مگر سالار شاہ کے علاوہ۔ پتہ نہیں سانولی سی تالیہ میں ایسا کیا ہے جو سالار شاہ جیسا مرد اس کے پیچھے یوں پاگل ہے۔ وہ جھلی تھی، وہ نہیں جانتی تھی عشق خوبصورتی سے نہیں ہوتا، جس سے عشق ہو جائے وہ ساری کائنات سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ نگاہ یار میں وہ زیر غور ہوتے ہیں، عشق والوں کو تو تیور ہی اور ہوتے ہیں۔ وہ جب حیدر ولا پہنچا تو سب کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا تو سب سے پہلے آصفہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ارے سالار بیٹا آیا ہے، برخوردار کب ہوئی واپسی؟ بس چچا جان صبح ہی آیا ہوں۔ چلو اچھا ہوا، اب آئے ہو تو تالیہ کی بگنی میں شرکت کر کے ہی جانا۔ ان کی بات میں اس نے لب بھیج لیے۔ آصفہ بیگم نے گھبرا کے سالار کو دیکھا، پھر فوراً سے اسے کھانا دینے لگی۔ نہیں چچی جان، میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ اچھا چلو یہ کباب تو کھاؤ، میرے ہاتھ کے بہت پسند ہے نا تمہیں۔ وہ دوپہر میں پلاؤ کباب کھا چکا تھا مگر چچی کے کہنے پہ ایک کباب اٹھا کے اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگا۔ اسے تالیہ کی غیر موجودگی کھل رہی تھی اور وہ یوں چچا جان کے سامنے پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، تبھی چپ بیٹھا رہا کہ شاید وہ اندر ہو۔ پر کھانا کھانے کے بعد وہ جب چائے بھی پی لی اور تالیہ تب بھی نہیں آئی تو اسے بے چینی شروع ہو گئی۔ چچا جان کی کوئی کال آئی تو وہ ان کے نوفل کے پاس چلا آیا اور اسے سالار بھائی آئے ہیں۔ ارے سالار بھائی آئے ہیں نا، بیٹھے یہاں، بہت اچھا میچ چل رہا ہے۔ وہ میچ کا شیدائی تھا، تبھی سالار نے پوچھا یہ تالیہ کہاں ہے؟ بدتمیز، آئی نہیں مجھ سے ملنے۔ ارے سالار بھائی، تالیہ آپ کے گھر میں ہوگی تو آئے گی نا۔ ہے کیا مطلب، وہ کہاں ہے؟ سالار بھائی وہ تو ہمدان بھائی کے ساتھ جیولر کے پاس گئی ہے، مما بھی جانی پر آج پاپا جلدی آ گئے تو مما نے آپ ہی کو بھیج دیا۔ نوفل لاپرواہی سے میدان دوبارہ میچ میں گم ہو چکا تھا اور سالار شاہ کا غصہ کنٹرول کرنے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ آصفہ بیگم نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پیچھے لپکی۔ ارے سالار، میں حلوہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے، کھا کے چل دیے۔ کہاں چل دیے؟ نہیں چچی جان، مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ جانا ہے، میں بس اب نکلوں گا۔ یہ کہتا ہوا ان کی ارے انسنی کرتا نکلتا چلا گیا۔ فی الحال وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ جتنا خوش تھا اب اتنا ہی ہر چیز سے بیزاریت ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے تالیہ پہ بھروسہ نہیں تھا،
لیکن بس وہ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا۔ تالیہ جب واپس آئی تو اسے آصفہ بیگم نے سالار شاہ کے آنے کا پتہ چلا۔ اس کے آنے کی خبر سن کے اس کا دل چاہا وہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ آج اگر وہ گھر میں ہوتی تو وہ اسے دیکھ کے کتنا خوش ہوتا۔ اس نے سالار شاہ کو کال کی۔ اس وقت سالار سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ فی الحال اس کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تالیہ کی کال پہ اس نے غصے میں کال کاٹ دی۔ وہ ابھی کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہے میری کال کٹ کر دی؟ تالیہ نے حیرت سے فون اسکرین کو گھورا۔ وہ اسے ہمیشہ خود ہی فون کرتا تھا اور اگر کبھی تالیہ فون کر لیتی تو وہ آج نہ خوش ہوتا اور آج کال کاٹ دی۔ وہ سوچ میں گم تھی، شاید میری غیر موجودگی کی وجہ سے ناراض ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کل جا کے منا لوں گی جناب کو۔ وہ خود کو تسلی دیتی سونے لیٹ گئی۔ دوسرے دن وہ ناشتہ کرتے ہی پھوپھو کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ اسے یوں تیار جلدی جلدی ناشتہ کرتے دیکھا تو آصفہ بیگم پوچھنے لگی، کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ جی مما، میں پھوپھو کے جا رہی ہوں، آپ پلیز گلخان کو کہہ دیں مجھے چھوڑ دیں۔ اچھا بیٹا، میں بولتی ہوں، کب تک واپسی ہوگی؟ مما میں کال کر دوں گی جیسا بھی ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خیال سے جاؤ۔ تو وہ مما کو پیار کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پھوپھو کے گھر پہنچی تو وہاں سناٹا تھا۔ وہ سب کو ڈھونڈتی پھوپھو کے کمرے کی طرف آئی تو اپنا نام سن کے رک گئی۔ پھوپھو سالار سے کہہ رہی تھی، دیکھو سالار، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے بھی شوق ہے تمہاری شادی کا، لیکن امی میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجھے تالیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا، پہلے کی بات وہ تھی، میری بھی یہ خواہش تھی کہ تالیہ ہی میری بہو بنے، مگر اب بیٹا اس کی منگنی ہو رہی ہے، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ خوش ہے۔ میرے بچے، ابھی پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، اس سب کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہوگی۔ بیٹا تم سب جانتے ہو، سر آپ کے پیچھے بھاگوں کو مجھے یہ قبول نہیں۔ دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو، اور بھی لڑکیاں ہیں، ہمارے خاندان میں شہزادی بھی اتنی پیاری بچی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بھائی صاحب سے شیزہ کا ہاتھ مانگوں گی تمہارے لیے۔ امی پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ وہ غصے میں ٹیبل کو ٹھوکر مارتا نکلا تو تالیہ فوراً سائڈ ہو گئی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ سالار شاہ کو بنانے آئی تھی، سب ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پھوپھو کے گھر سے باہر آ گئی۔ فی الحال وہ اپنی پھوپھو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مین روڈ پہ اس بھی خیالوں میں چل رہی تھی۔ اسے فی الحال کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تالیہ نے اپنا موبائل نکالا اور حمدان کو کال کی۔ ہیلو حمدان۔ تالیہ، ہاں بولا حمدان، ہم مل سکتے ہیں ابھی اس ٹائم؟ سب خیریت ہے؟ ہاں بس تم مجھے پک کر لو۔ اس نے راستہ بتا کے فون آف کر دیا اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سارے حالات پہ غور کرنے لگی۔ پھوپھو اور سالار کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نمگین پانی سے بھرنے لگی۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا ہمیں سالار، ہماری محبت کو کس کی نظر لگ گئی؟ ہمارے خواب بکھرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ ڈھلتی دھوپ میں پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھی وہ اداس لڑکی کسی اداس غزل کا حصہ لگ رہی تھی۔ اداس چہرہ، مخمور آنکھیں، زلف غزل کی لام جیسی ایک لڑکی، میٹھی دھن سی، وہ صوفیانہ کلام جیسی۔ حمدان نے وہاں پہنچ کے جب اسے یوں نڈھال بیٹھا دیکھا تو اس کے دل کو دھکا لگا۔ بھلا اسے ابھی شادی نہیں کرنی تھی تالیہ سے تو کیا کسی سے بھی نہیں، مگر اب کچھ دنوں میں تالیہ اس کے لیے بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ اسے یوں بکھرتا دیکھ کے اسے بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا اٹھو، گاڑی میں بیٹھو۔ حمدان نے ایک کافی شاپ میں گاڑی روک دی۔ کافی اور سینڈوچز کا آرڈر دے کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تالیہ بتاؤ، کیوں پریشان ہو؟ حمدان، میں تم سے جھوٹ موٹ کی بھی منگنی نہیں کر سکتی، پلیز یہ سب روک دو۔ اتنا کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ حمدان نے اسے رونے دیا۔ اچھا ہے غبار نکل جائے، وہ مرد تھا، اسے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی بہت حساس ہے۔ اس بات کا اندازہ اسے کچھ دیر میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ لڑکی خوش رہے۔ سالار شاہ کو جو کچھ دوستوں کے ساتھ کافی شاپ آیا تھا، تالیہ کو کسی مرد کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان کے ٹیبل کی طرف آیا اور عین تالیہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے حمدان، مجھے سب نے کہا تم خوش ہو اس رشتے سے، مگر میں ہی پاگل نہ مانا، تم پہ اعتبار ہی اتنا تھا اور اس تھا۔ یہ تالیہ ساخت ہو گئی۔
سالار میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، شٹ اپ۔ تالیہ، حیدر میرا سب مزید مت آزماؤ، ایسا نہ ہو میری محبت نفرت میں بدل جائے۔ اور تالیہ تو اسی سخت آنکھوں میں دیکھ کے ہی مرنے کے برابر ہو گئی، جن آنکھوں میں ہمیشہ محبت دیکھی ہو، ان آنکھوں میں نفرت دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس میں سالار جھٹکے سے مڑا اور کیفے سے نکلتا چلا گیا۔ تالیہ جیسے ہوش میں آئی، سالار میری بات سنو، اسے لگ رہا تھا آج اگر وہ اس کے پیچھے نہ گئی تو سالار شاہ کو ہمیشہ کھو دے گی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، سالار گاڑی نکال رہا تھا، وہ سڑک پار کرتی اس کے پیچھے بھاگتی، اس سے پہلے گاڑی سے ہٹ کر کے جا چکی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ وہ چھل کے گری، اس کی سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ سالار جو گاڑی کے آگے بھگانے والا تھا، اس کی چیخ پہ ساخت ہو گیا۔ تالیہ، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سڑک پر تالیہ حیدر نے خون سے رنگتی جا رہی تھی اور سالار شاہ سے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب حال دل نہ پوچھ، کتاب بے بیاں نہیں، اب مہرباں نہ ہو کہ ضرورت نہیں رہی۔ سالار کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں واضح لرزش تھی۔ تالیہ آئی سی یو میں تھی، وہ اور ہمدان کوریڈور میں سانس روکے بیٹھے تھے۔ جانتے ہو وہ مجھ سے کیوں مل رہی تھی؟ تاکہ وہ یہ رشتہ ہونے سے روک سکے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے کبھی تمہارے بارے میں بتایا نہیں مجھے، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھی ٹیبل پہ اپنے پوروں سے تمہارا نام لکھ رہی تھی۔ مجھے سالار سمجھ آیا، تب مجھے اس شخص پہ رشک آیا تھا جسے تالیہ جیسی لڑکی چاہتی ہے۔ ہمدان کی بات پہ سالار نے ہونٹ بھینچ لی، اسے بہت دیر سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ اور سالار شاہ، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پہ یقین ہی نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اس پہ خود سے زیادہ یقین ہے۔ ہمدان کی بات پر سالار نے تڑپ اٹھا، یقین ہوتا تو اسے یوں بے اعتبار نہ کرتے۔ ہمدان کی طرف لہجے پہ سالار نے لمبی سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہمدان سے شاید لڑ جاتا، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب تھا۔ گھر میں سب تالیہ کے واپس آنے کے منتظر ہو گئے۔ سالار نے ماتھا سہلاتے سوچا، اسے گھر میں اطلاع دینی چاہیے۔ اس نے حیدر شاہ کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مختصر لفظوں میں انہیں احوال بتایا۔ تالیہ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتے ہی حیدر ویلا میں بہت چال آ گیا تھا۔ آصفہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا، سب بڑے اسپتال پہنچ چکی تھے اور بے صبری سے ڈاکٹر کی آمد کے منتظر تھے۔ حیدر جا کے دیکھے نا، ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہے؟ میری تالیہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ وہ حیدر شاہ کے اشارے سے لگی سسک رہی تھی۔ حیدر شاہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، انہوں نے آصفہ بیگم کا شانہ تھپکا۔ فکر مت کرو آصفہ، ہماری تالیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر سب اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ حیدر شاہ نے بے چقینی سے پوچھا۔ دیکھیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ان کا سر کسی پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے، ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ سالار نے بے چینی سے پوچھا۔ ورنہ یہ کومے میں بھی جا سکتی ہے، اب بس دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہاں موجود ہر شخص ساخت ہوا تھا اور سالار شاہ، اسے لگا تھا اندر لیٹے وجود کے ساتھ اس کی سانسیں بھی بند ہوتی جا رہی ہیں۔ زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لوادہ رکھا ہم نے، فریاد کے عنوان کو سادہ رکھا، شدت عشق کو کیا روئے کہ ہم نے، دل میں درد دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا، دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا دل پر کار نے ہر زاویہ ادھار رکھا۔ وقت کے ہاتھ نے اس دور سے مہرے بدلے، خانہ شاہ میں کی قسمت نے پیادہ رکھا۔ اس کے کان میں تالیہ کی آواز گونج رہی تھی، جب وہ اس سے ناراض ہوتا تب وہ منہ پھلا کے ہمیشہ کہتی تھی، جب نہیں ہوگی تو تمہیں تب قدر ہوگی تمہیں میری۔ سالار شاہ اور وہ تیوری چڑھا کے بولتا تھا، تم کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں تم مجھ سے ناراض ہو جاتے ہو ہر بات پہ؟ کبھی میں بناتے بناتے تھک جاتی ہوں، جس دن میں تم سے ناراض ہو گئی نا، سچ والا تم ڈھونڈتے رہو گی۔ اور وہ آج اسے ڈھونڈ رہا تھا، اس کے ساخت وجود میں اپنی چنچل سی تالیہ کو تلاش کر رہا تھا۔ جب گھٹن حد سے سوا ہو گئی، اس نے ان ساخت وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ اٹھو تالیہ، اٹھ جاؤ، یا خدا کی قسم کبھی ناراض نہیں ہوگا، اٹھ جاؤ، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں، ایسا مت کرو نا میرے ساتھ، ایسے تمہیں ترس نہیں آ رہا؟
हाँ تو तुम आराम से सो रही हो, मेरी हालत में तरस नहीं आता ना तुम्हें? तालिया को कोमे में गए 20 दिन हो चुके थे। इसने किसी को वहाँ रुकने नहीं दिया था, ड्यूटी, घर, खाना पीना। इसे किसी बात का होश नहीं था। वो एक लम्हे के लिए इसे अकेला छोड़ के नहीं गया था। असर की नमाज पढ़ने वो सजदे में गया तो सिसक पड़ा, मेरे मालिक मुझे इसे लौटा दे, मेरे मौला इसे जिंदगी अता कर, मेरे मालिक इसे सेहत दे। इसके लबों से बस तालिया की सलामती की दुआ निकल रही थी। सूद की लहर गई, आसान का उधार, आसान का धारा भी गया, यार अब के दूषण वो गुफ्त का यारा भी गया। कौन मानेगा मेरे दोस्त के, तू था ही नहीं, तू देखा भी गया, तू पुकारा भी गया। चार 4 माह, हाँ पूरे 4 माह हो गए थे तालिया हैदर को कोमे में। डॉक्टर भी मायूस होते जा रहे थे, मगर सालार शाह मायूस नहीं था। इसे अपने प्रभ की साथ पे यकीन था, दोनों जहानों का मालिक इसे मायूस नहीं करेगा। इसे बस इसे कुन का इंतजार था। इन 4 माह ने इसे सल्तनत पर पैदल दिया था। इससे ड्यूटी से छुट्टियां ले ली थी, जिसकी ख्वाहिश में फौज में गया था। जब वो खुद होश में नहीं थी तो सालार शाह को कहाँ से होश आता? वो बस अस्पताल में रहता या पास बनी बस में पड़ी हुई शेव आंखों के गिर्द हल्के थका थका सा। वो 4 महीने पहले वाला सालार शाह से अक्सर मुख्तलिफ था। जिसके दम से शरारतें थी वो तो रूठ गई थी इससे। वो बस शिद्दत से इसकी वापसी का मुंतज़िर था। हम न हुए तो कोई अफक मेहताब नहीं दिखेगा, ऐसी नींद उड़ेगी, फिर कोई ख्वाब नहीं देखेगा। नमाज पढ़ के इसके कदम कलंदर के मज़ार की जानिब मुड़ गए। वो बहुत देर तक गुमसुम सा मज़ार की सीढ़ियों पर बैठा रहा। इसके शाने पे किसी ने हाथ रखा तो वो चौंका। सामने एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग हाथों में खजूर लिए खड़े थे। सालार ने इनकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा तो वो शफकत से मुस्कुरा दिए और इसके बराबर बैठ के बोले, पुत्र ज़िंदगी इसी का नाम है, कई लोग आते हैं, कई चले जाते हैं, लेकिन मैं इसे खोना नहीं चाहता। सालार बेचैनी से बोला, बेटा तुम खोना नहीं चाहते, तुम रब से दिल तो इससे से अपने और इसके लिए बेहतरी मांगो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी दुआएं इससे रोके रखी हो, मगर साथ वो तकलीफ में भी हो। तुम जो दुआ मांगो, जो तुम दोनों के हक में बेहतर हो, वो हो जाए। इनकी बात में वो तड़प उठा। इसने सामने देखा तो वो मुरझा चुकी थी, लेकिन सोच के काफ़ी दरवाजे खोल दिए थे। इसने वजू किया और मज़ार के अहाते में ही नफिल अदा करने खड़ा हो गया। मेरी मालिक इसे लंबी ज़िंदगी दे, इसकी और मेरे हक में बेहतर कर, मेरे बोला। तो मांगते मांगते इसकी हिचकी बन गई। तो 6 फुट ऊंचा पुरकशिश नौजवान किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। कभी देखा है तूने इश्क मेरे वजदान का आलम, बस तू ही तू, तू ही तू और तू ही तू का आलम। सालार शाह की अर्जी पे मालिक दो जहां ने खुद कह दिया था और इसके रब ने इसे मायूस नहीं किया था। इसकी दुआएं शर्फ कबूलियत पा गई थी। 4 माह 17 घंटे बाद तालिया हैदर को होश आ गया था। डॉक्टर्स हैरान थे, अस्पताल ने सबको सुबह ही भेज चुका था। डॉक्टर तालिया के घर वालों की बुद्धि से सालार अस्पताल आया तो इसे सीढ़ियों पे ही हैदर शाह मिल गए। हैदर शाह इन 4 माह में काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ताले की हालत इनसे देखी नहीं जाती थी। इनकी बुलबुल ऐसी खामोश हुई थी कि वो उसकी आवाज़ सुनने को तरस गई थी। वो दोनों जब वार्ड में दाखिल हुए, डॉक्टर ने इन्हें ताले के होश में आने की खबर दी। सालार वही सजदे में झुक गया। इसके रब ने इसकी दुआओं की लाज रख ली थी। सालार ने हैदर शाह को इससे मिलने भेजा तो वो नफ़ी में सर हिला के बोले, पहले तुम जाओ बेटा। सालार इस बात में सर हिलाता रूम में दाखिल हुआ। सामने वो दुश्मन जाए की आंखें छत पर टिकाए गहरी सोच में गुम थी। इन 4 माह में बहुत कमज़ोर हो गई थी। आंखों के नीचे से हल्की गंदमी रंगत सांवली हो गई थी, मगर सालार शाह को वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। वो धीरे से इसके पास आके खड़ा हुआ और होले से बोला, तालिया इतना तंग कोई करता है? तालिया ने इसे देखा, बड़ी हुई शेव सुर्ख आंखें। वो अंदाज़ा कर सकती थी वो इसकी परेशानी भी किस हाल में रहा होगा। तभी होले से बोली, साला मुझसे नफरत मत करो। वो सिसक उठी, मैं नहीं सह सकती तुम्हारी बेतबारी। अब्दान बस तालिया, मैं जान गया हूँ मैं गलत था और बात नहीं। इस बारे में तुम्हें पता है कितना तरस गया था मैं तुमसे लड़ने के लिए। अभी अच्छा जी, अब भी लड़ने के लिए? तालिया ने इसे घूरा तो वो दोनों नापाकों से हंस दिए। इश्क ने करना
امتحان لیا تھا، مگر وہ دونوں سرخرو ٹھہرے تھی۔ سالار نے تمانیت سے اس کی پیشانی پہ لب رکھی۔ ہمیشہ پرگتی ہو، مگر اس بار جان نکال دی تم نے۔ ایک آنسو سالار کی آنکھ سے گرا تو دالیہ نے اس کا ہاتھ تھام پکڑ کر اسے تسلی دی۔ اب تو ٹھیک ہو گئے، ہم رکو، میں آتا ہوں، چچا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ باہر آیا تو حیدر شاہ منتظر تھے۔ چچا جان ایک گزارش ہے۔ سالار کے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ بولو بیٹا، چچا جان میں دالیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن سالار، اس کی بندی کیسی بندی شہزادہ؟ عمران آپ کو ساری حقیقت بتا چکا ہے۔ آپ کو اب بھی کوئی امید ہے اس کی واپسی کی؟ حیدر شاہ کو ادراک تھا ان کی بیٹی کی بھی یہی خواہش تھی، تبھی اس بات میں سر ہلاتے سب کو فون کرنے لگے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب دالیہ حیدر اور سالار شاہ کا نکاح پڑھا رہی تھی۔ سب بڑوں کے چہرے پہ تمانیت تھی، خاص کر آصفہ بیگم کی آج بہت خوش تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا تو ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب افراد باہر چلے گئے تو دالیہ نے منہ پھیر لیا۔ کیا بات ہے بیگم، سالار منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ سالار نے اسے چھیڑا تو وہ چڑھ کے بولی، بھئی اسپتال میں بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ بھلا میں نے تو اتنی ڈھول کی کرنی تھی اپنی شادی میں۔ سالار اسے پرانی تالیہ کی طرح لگی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنی ٹون میں واپس آئی تھی۔ کبھی سے چھیڑتے ہوئے بولا، تو یہ بولو نا، تمہیں بل بتوڑی بننے کا شوق بالر سے ڈائن بن کے آنا تھا؟ تمہیں اور اپنی سہیلیوں کے سامنے شوخیاں مارنی تھی؟ سالار کی بات پہ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی، کیونکہ بات تو واقعی یہی تھی۔ اس کی یوں نظریں چرانے پہ وہ کہکا لگا کے ہنس دیا۔ اچھا تم ڈسچارج ہو جاؤ اسپتال سے، پھر تو سارے شوق پورے کریں گے ہم اپنے، ٹھیک ہے؟ اب اور سنو، ہم کہو وہ نا بل بتوڑی بھی بن جانا۔ تم وہ معصومیت سے بولا تو دالیہ نے اسے کھینچ کے مکہ مارا۔ تم سالار شاہ، میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی۔ نہیں یار، تھوڑا سا پکا لینا اور ٹیسٹی لگوں گا۔ اس کی بات پہ وہ اسے گھورنے لگی۔ دونوں کی نظر ملی اور دونوں کے کہکے ایک ساتھ اسپتال کے کمرے میں گونجے۔ بالآخر انہوں نے ایک دوسرے کو ایک طویل انتظار کے بعد پا لیا تھا۔ آگے خوشیاں ان کے منتظر تھی۔ شاہوں کا شاہ عشق ہے، صدر صدور عشق ہے، درد بار دل میں تخت نشیں ہے حضور عشق میں۔ اس حسن خوش ادا کی تجلی میں یوں لگا موسیٰ ہو لے گیا ہے سر کوہ طور عشق۔ اس بار سامنا تھا سلیمان کا تجھے، بلقیس اب بھی ہونا تھا تجھ کو ضرور عشق۔ تیرے دماغ کا بھی زلیخا یہی خلل منصور، تیرے سوا سر کا سارا فطور عشق۔ صحرائے نور دیو پہ کھپتا ہے گیس کو، کچے گھڑے پہ کرتا ہے دریا عبور عشق۔ فرہاد تیرے ہاتھوں کا تیشا یہی تو ہے، شیریں تجھے بھی کر گیا چور چور عشق۔ رانجھا تیرا بھی جرم فقط کار عشق ہے، ہیرے تیرا بھی سارے کا سارا قصور عشق۔ ختم شد تو آشنائے شدت غم، ناول کا نام ہے سیدہ ہنی، ان کی رائٹر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مانور علی کو اللہ حافظ۔